بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ترجمہ نہج البلاغہ جو کہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین کا ہے وہ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس کتاب کو اب تک پیج نمبر 124 تک پڑھ لیا ہے، جو کہ یعنی آدھا صفحہ یہ پڑھ لیا تھا ہم نے پچھلے پارٹ نمبر 17 میں، یہ پارٹ 18 ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا آپ کو پہلے سے بتاتی چلوں تاکہ اس کا سلسلہ وہیں سے جڑ جائے کہ جہاں پہ ہم نے پچھلی آڈیو کو اختتام کیا تھا، کہ یہ ہے کہ ہم نے اب لاسٹ آڈیو میں خطبہ نمبر 13 پڑھ لیا تھا، اور خطبہ 13 میں جو کہ ہمیں تشریح کے لیے اشارہ یعنی حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں پہ آغاز ہی تھا خطبے کا کہ اہل بصرہ کی مذمت، اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں جو حاشیے میں تفصیلات دی گئی ہیں جو تاریخ بتاتی ہے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے ہم جہاں تک پہنچے تھے اس سے میں مطلب 2-4 لائنیں پہلے سے پڑھتی ہوں تاکہ پھر آپ کو ہم کنٹینیوشن میں چلتے رہیں گے۔ پیج وہی ہے 124 لیکن پارٹ ہمارا یہ 18 ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ ابھی تک امیر المومنین نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ لگاتار تیر برساتے رہے۔ آخر چند جاں بازوں کے دم توڑنے سے امیر المومنین کی فوج میں بوکھلاہٹ سی پیدا ہوئی، اور کچھ لوگ چند لاشیں لے کر آپ کے سامنے آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، آپ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور وہ ہمیں چھلنی کیے دے رہے ہیں، بھلا کب تک ہم اپنے سینوں کو خاموشی سے تیروں کا ہدف بناتے رہیں گے اور ان کی ذاتیوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ اس موقع پر حضرت کے تیور بدلے، مگر ضبط و حلم سے کام لیا، اور اسی حالت میں بے زرا و صلاح اٹھ کر دشمن کی فوج کے سامنے آئے اور پکار کر کہا۔ یہاں پر سامعین میں نے پچھلی آڈیو کو روک دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو پکار کر کہا یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھیں گے، تو وہ وقت آ گیا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ تو دشمن کی فوج کے سامنے آئے اور پکار کر کہا کہ زبیر کہاں ہے؟ پہلے تو زبیر کے سامنے آنے سے ہچکچائے، مگر جب دیکھا کہ امیر المومنین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، پہلے تو زبیر سامنے آنے سے ہچکچائے، مگر جب دیکھا کہ امیر المومنین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے تو وہ سامنے بڑھ کر آئے، اور حضرت نے فرمایا، کیوں ہے زبیر؟ تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ اے زبیر، تم علی سے ایک دن جنگ کرو گے اور ظلم و زیادتی تمہاری طرف سے ہوگی۔ زبیر نے کہا کہ ہاں فرمایا تو تھا۔ تو آپ نے کہا پھر کیوں آئے ہو؟ سوالیہ نشان۔ انہوں نے کہا کہ ذہن سے اتر گیا تھا، اور اگر پہلے سے یاد آ گیا ہوتا تو کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ فرمایا اچھا اب تو یاد آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور یہ کہہ کر وہ سیدھے ام المومنین کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں تو واپس جا رہا ہوں۔ ام المومنین نے کہا کہ اس کی وجہ؟ سوالیہ نشان۔ کہا ابو الحسن نے ایک بھولی ہوئی بات یاد دلا دی ہے، میں بے راہ ہو چکا تھا مگر اب راہ پر آ گیا ہوں، اور کسی قیمت پر بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نہیں لڑوں گا۔ ام المومنین نے کہا تم اولاد عبد المطلب کی تلواروں سے ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، اور یہ کہہ کر باگیں موڑ لیں۔ بہر صورت یہی غنیمت ہے کہ ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ تو پاس و لحاظ کیا، ورنہ مقام خوخب پر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ جانے کے باوجود وقتی تاثر کے علاوہ کوئی دیر پاسر نہیں لیا گیا تھا۔ بہرحال جب امیر المومنین علیہ السلام اس گفتگو کے بعد پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے فوج کے داہنے اور بائیں حصے پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ بس اب حجت تمام ہو چکی ہے، میرے بیٹے محمد کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا بیٹا اب حملہ کر دو۔ محمد نے سر جھکایا اور علم لے کر میدان کی طرف بڑھے، مگر تیر اس کثرت سے آ رہے تھے کہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین نے یہ دیکھا تو پکار کر کہا کہ محمد آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا کہ بابا تیروں کی بوچھار میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی ہو، بس اتنا توقف فرمائیے کہ تیروں کا ذرا زور تھم جائے۔ فرمایا کہ نہیں، تیروں اور سنانوں کے اندر گھس کر حملہ کرو۔ ابن حنفیہ کچھ آگے بڑھے مگر تیر اندازوں نے اس طرح گھیرا ڈالا کہ قدم روک لینے پڑے، اور یہ دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام کی جبین پر شکم آئی اور
آگے بڑھ کر تلوار کا دستہ محمد کی پشت پر مارا اور فرمایا کہ یا یہ مادری رگ کا اثر ہے، یہ انورٹڈ کاما میں یہ بات تھی، اور یہ کہہ کر علم ان کے ہاتھ سے لیا اور آستینوں کو چڑھا کر اس طرح حملہ کیا کہ ایک سرے سے لے کر دوسرے تک فوج دشمن میں تہلکا مچ گیا۔ ہم پیج 125 پہ آ گئے ہیں۔ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فوج دشمن میں تہلکا مچ گیا۔ اس صف کی طرف مڑے وہی صف خالی تھی، اور جدھر کا رخ کیا لاشیں تڑپتے ہوئے اور سر گھوڑے کے سموں سے لٹکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب صفوں کو تہو بالا کر کے پھر اپنے مرکز کی طرف پلٹ آئے تو ابن حنفیہ سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اس طرح سے جنگ کی جاتی ہے، اور یہ کہہ کر پھر علم انہیں دیا۔ فرمایا کہ اب بڑھو۔ محمد انصار کا ایک دستہ لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ دشمن بھی نیزے ہلاتے ہوئے اور برچیاں تولتے ہوئے آگے نکل آئے، مگر شیر دل باپ کے جری بیٹے نے سب پرے الٹ دیے، اور دوسرے جانباز مجاہدوں نے بھی میدان کارزار کو لالہ زار بنا دیا اور کشتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ادھر سے بھی جان نثاری کا حق پوری طرح ادا کیا جا رہا تھا۔ لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، مگر اونٹ کے گرد پروانہ وار جان دیتے رہے، اور بنی زواد بیہ کی تو یہ حالت تھی کہ اونٹ کی نکیل تھامنے پر ہاتھ کوہنیوں سے کٹ رہے تھے اور سینے چھد رہے تھے، مگر زبانوں پر موت کا یہ ترانہ گونجتا تھا۔ ترجمہ: ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہم ہیں بنو زبطہ، اونٹ کے رکھوالے، زواد بے تہ، اونٹ کے رکھوالے۔ ہم موت کے بیٹے ہیں جب موت آئے۔ ہم ابن عفان کی سنانی نیزوں کی زبانی سناتے ہیں۔ ہمیں ہمارا سردار واپس پلٹا دو، ویسے کا ویسا اور بس۔ یہ بس شعر کی جو اردو تھی وہ میں نے پڑھ دی۔ اب آگے لکھا ہے کہ ان بنی زبا کی پست کرداری اور دین سے بے خبری کا اندازہ اس ایک واقعے سے ہو سکتا ہے جسے مدائنی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بصرے میں ایک شخص کا کان کٹا ہوا دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بصرے میں ایک شخص کا کان کٹا ہوا دیکھا تو اس سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں جمل کے میدان میں کشتوں کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک زخمی نظر آیا جو کبھی سر اٹھاتا تھا اور کبھی زمین پر دے مارتا تھا۔ میں قریب ہوا تو اس کی زبان پر 2 شیر تھے۔ ترجمہ: ہماری ماں نے ہمیں موت کے گہرے پانی میں دھکیل دیا اور اس وقت تک پلٹنے کا نام نہ لیا جب تک ہم چھک کر سیراب نہ ہو لیے۔ اور دوسرا شعر ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے شومی قسمت سے بنی تمیم کی اطاعت کر لی، حالانکہ ان کے مرد غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں ہیں۔ یہاں پہ ترجمہ ختم ہوا۔ پھر لکھا ہے میں نے اس سے کہا کہ اب شعر پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ اللہ کو یاد کرو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے، ہم پیج 126 پہ آتے ہیں، کہ اس نے مجھے غصے کی نظروں سے دیکھا اور ایک سخت قسم کی گالی دے کر کہا کہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور آخری وقت میں ڈر جاؤں اور اب بے صبری کا مظاہرہ کروں۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مزید کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا اور پلٹنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے جانے کے لیے مجھے آمادہ پایا تو کہا کہ ٹھہرو، تمہاری خاطر سے پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے سکھا دو۔ میں اسے کلمہ پڑھانے کے لیے قریب ہوا تو اس نے کہا اور قریب آؤ۔ میں اور قریب ہوا تو اس نے میرا کان دانتوں میں دبا لیا، اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اسے جڑ سے نہ کاٹ لیا۔ میں نے سوچا کہ اس مرتے ہوئے پر کیا ہاتھ اٹھاؤں۔ اسے لان تان کرتا ہوا پلٹنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ ایک بات اور سن لو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی سنا لو تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ اس نے کہا کہ جب اپنی ماں کے پاس جانا اور وہ پوچھے کہ یہ کان کس نے کاٹا ہے تو کہنا عمرو ابن احلب، الف ہے لام بے، احلب زبی نے، کہ جو ایک ایسی عورت کے بھرے میں آ گیا تھا جو امیر المومنین بننا چاہتی تھی۔ اچھا، اس میں بھرے لکھا ہوا ہے، ہاں یہی ہے، بے 2 چشمی ہے اور رے، اور اس پہ یہ تشدید ہی لگ رہی ہے، تو میں آ گیا تھا کہ جو امیر المومنین بننا چاہتی تھی۔ بہر صورت جب تلواروں کو
کوندتی ہوئی بجلیوں نے ہزاروں کی خرمن ہستی کو بھسم کر دیا اور بنی ازدو بنی زبا کے سینکڑوں آدمی نکیل پکڑنے پر کٹ مرے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس اونٹ کو پے کرو، یہ شیطان ہے، اور یہ کہہ کر ایسا سخت جو حملہ کیا کہ چاروں طرف سے الامان الحفیظ کی صدائیں آنے لگیں۔ جب اونٹ کے قریب پہنچے تو اشتر ناحغی سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اسے پے کر دو۔ چنانچہ اشتر نے ایسا بھرپور ہاتھ چلایا کہ وہ بلبلاتا ہوا سینے کے بل زمین پر گرا، اور اونٹ کا گرنا تھا کہ فوج مخالفت میں بھگدڑ مچ گئی، اور جناب عائشہ کا ہوحج یکو تنہا رہ گیا۔ میں دوبارہ اس کی ہجے کر دیتی ہوں۔ جناب عائشہ کا ہے واؤ پھر واؤ جیم، تو ہو وجی لگ رہا ہے، کاہو پتہ نہیں یہی ہے، کچھ سامعین آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تنہا رہ گیا۔ اصحاب امیر المومنین نے بڑھ کر ہوج یعنی ہے واؤ واؤ جیم دوبارہ لکھا ہے، ہوج کو سنبھالا، اور محمد ابن ابی بکر نے امیر المومنین کے حکم سے حضرت عائشہ کو صفیہ بنت حارث کے مکان پر پہنچا دیا۔ 10 جمادی الثانی سن 26 ہجری کو یہ معرکہ ظہر کے وقت شروع ہوا اور اسی دن شام کو ختم ہو گیا۔ اس میں امیر المومنین کے 22,000 کے لشکر میں سے 1,070 اور دوسری روایت کی بنا پر 500 افراد شہید ہوئے، اور ام المومنین کے 30,000 کے لشکر سے 17,000، دوسرے قول کی بنا پر 20,000 کام آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی پوری تصدیق ہو گئی کہ وہ قوم کبھی کامرانی کا منہ نہیں دیکھ سکتی جس کی قیادت عورت کے ہاتھ میں ہو۔ یہ حوالہ ہے کتاب الامامت والسیاست، مروج الذہب، عقد الفرید اور تاریخ تبری۔ یہ بریکٹ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کی اس پیشن گوئی کے مطابق بصرہ 2 دفعہ غرقاب ہوا، ایک دفعہ قادر باللہ کے دور میں اور ایک دفعہ قائم بامر اللہ کے عہد حکومت میں، اور غرق ہونے کی بالکل یہی صورت تھی کہ شہر تو زیر آب تھا اور مسجد کے کنگرے پانی کی سطح پر یوں نظر آتے تھے جیسے کوئی پرندہ سینہ ٹیکے بیٹھا ہو۔ تو سامعین، یوں ہم نے یہاں پہ خطبہ نمبر 13 کے بارے میں جو تفصیلات اور شرح سمجھ لیجئے وہ لکھی ہوئی تھی کتاب میں، وہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لی، اور اب ہم پیج 126 ہی پر ہیں، اور یہاں پر خطبہ نمبر 14 یہاں پہ شروع ہو گیا ہے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بھی اہل بصرہ کی مذمت میں ہے، مطلب یہ جو ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں خطبہ 14، یہ بھی اہل بصرہ ہی کی مذمت میں ہے۔ لکھا ہے کہ تمہاری زمین، اور بریکٹ میں ہے سمندر کے، اور صرف سمندر کے جو ورڈ ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے، تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ صفحہ 127۔ عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں، تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ، اور ہر شکاری کی صید افغانیوں کا شکار ہو۔ بس یہ اتنا سا خطبہ ہے۔ اگلا خطبہ نمبر 15 ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دیں تو فرمایا، یہ خطبہ نمبر 15 ہے۔ لکھا ہے خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ یہاں پر سامعین خطبہ نمبر 15 ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی تفصیل بھی نہیں ہے، کوئی تشریح بھی نہیں ہے، نہ کوئی حاشیے میں لکھا ہے۔ آئیے خطبہ نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں، کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مدینے میں آپ کی بیعت ہوئی تو فرمایا۔ خطبہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت سے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔
اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط خے لام توئے میم لام توئے کیے جاؤ گے جس طرح اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس طرح چمچے سے ہنڈیا، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، کہ یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ ہم صفحہ نمبر 28 پہ آ گئے ہیں۔ ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے، جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام پر اس دن کی پہلے سے ہی خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ اس سرکش گھوڑوں کی مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اور باغیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی۔ پھر فل اسٹاپ کے ساتھ لکھا ہے کہ سواریوں کی مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کی باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، اور وہ انہیں باطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو پا نہیں سکتا، اور اس کلام سے حیرت و استعجاب کا حصہ پسندیدگی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں نصاحت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یارہ نہیں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا حق ادا کیا ہو، اور اس کے رگو ریشے سے واقف ہو، اور جاننے والوں کے سوا کوئی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ پیج 129۔ اب ہیڈنگ چھوٹی سی اسی میں لکھی ہے کہ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو، جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو، اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار، اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں تو درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اور اسی کی طرف آخر کار باز گشت ہے۔ جس نے غلط ادعا الف دال عین الف، بریکٹ میں تو غلط لکھا ہے اور پھر اگلا ورڈ ہے ادعا الف دال عین الف، کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افترا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ اچھا، یہاں پر یہ ہم پڑھ رہے ہیں ناکام و نامراد رہا، یہاں جہاں لکھا ہے نا نامراد، یہاں پہ حاشیے میں پڑھنے کو کہا ہے تو وہ ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو اس میں کیونکہ بہت چھوٹا سا ہے، لکھا ہے کہ بعض نسخوں میں من ابدی صفحت الحق حلقہ کے بعد اند جہالت الناس بھی مرقوم ہے۔ اس بنا پر اس جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو حق کی خاطر کھڑا ہوا وہ جاہلوں کے نزدیک تباہ و برباد ہوتا ہے۔ بس یہ اتنا سا تھا حاشیے میں جو ہم یہاں سے گئے تھے کہ برباد ہوا، اور جس نے افطرا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ نامراد رہا کے اوپر ہم نے حاشیے میں پڑھا، اس کے بعد دوبارہ سے ہم خطبے کی طرف آ گئے ہیں، اب تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ لکھا ہے کہ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے،
اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی، یہاں پہ جو ہے نا وہ اصل و اساس، اس میں ہمیں حاشیے میں پڑھنے کو کہا ہے، لیکن وہ کیونکہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، یعنی 2 پیراگراف ہے، تو وہ ہم بس اب خطبہ ختم کر کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور میں اب پھر خطبے کی طرف آ رہی ہوں، تھوڑا سا پہلے ہی سے پڑھتی ہوں تاکہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلے کہ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت، اور یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں عمل، بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ تو سامعین، یہاں پہ یہ خطبہ تو اختتام پذیر ہوا، لیکن یہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ تھا جو پڑھنا تھا، یہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں پہ یہ ورڈ تھا کہ قدر منزلت کو نہ پہچانے، وہ اصل و اساس جو تقوی پر، یہاں پہ اس کو نا وہ جہاں پہ ورڈ لکھا ہے وہ، یعنی کہ جو نہ پہچانے وہ، اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کے متاثر ہونے کا نام تقوی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی روح خوف و خشیت الہی سے معمور ہو جاتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت و ریاضت میں سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناممکن ہے کہ دل میں اس کا خوف بسا ہو اور اس کا اظہار انسان کے افعال و اعمال سے نہ ہو، اور عبادت و نیاز مندی سے چونکہ نفس کی اصلاح و روح کی تربیت ہوتی ہے، ہم پیج 130 پہ آ گئے، تربیت ہوتی ہے، لہٰذا جوں عبادت میں اضافہ ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں تقوی کا اطلاق کبھی خوف و خشیت پر، کبھی بندگی اور نیاز مندی پر، اور کبھی پاکیزگی قلب و روح پر ہوا کرتا ہے، چنانچہ فاتقون میں تقوی سے مراد خوف ہے، اور اتقوا اللہ حق و تقاتہ میں تقوی سے مراد عبادت و بندگی ہے، اور من یخش اللہ و یتقہ فاولئک هم الفائزون میں تقوی سے مراد پاکیزگی نفس اور طہارت قلب ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اب یہ اسی میں ہی آگے چل رہا ہے معاملہ، ابھی اگلا خطبہ آنے والا ہے، خطبہ 17، لیکن ابھی ہم وہی حاشیے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم پیج 130 ہی پر ہیں۔ لکھا ہے کہ احادیث میں تقوی کے 3 درجے قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان واجبات کی پابندی اور محرمات سے کنارہ کشی کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مستحبات کی بھی پابندی کرے اور مکروہات سے بھی دامن بچا کر رہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے حلال چیزوں سے بھی ہاتھ اٹھا لے۔ پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ خواص کا، اور تیسرا درجہ خاص الخواص کا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان تینوں درجوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں۔ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بجا لائے، ان پر جو وہ اب بریکٹ میں یعنی پہلے کھا پی چکے ہیں اس میں کچھ گناہ نہیں، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور اطمینان کے لیے اور نیک کام کیے بغیر پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے پھر پرہیزگاری کی اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ یہاں پہ ختم ہوا، اور اب آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسی عمل کے لیے جماؤ ہے، اور جس کی بنیاد تقوی پر، اور وہی کشت عمل ہے، عمل پھلے پھولے گی جسے تقوی کے پانی سے سینچا گیا ہو، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کا کار فرما ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے
کہ کیا وہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ جو اسے لے کر جہنم میں آگ میں گر پڑے۔ چنانچہ ہر وہ اعتقاد جس کی اساس علم و یقین پر نہ ہو اس عمارت کے مانند ہے جو بغیر بنیاد کے کھڑی کی گئی ہو، جس میں ثبات و اقرار نہیں ہو سکتا، اور ہر وہ عمل جو بغیر تقوی کے ہو اس کھیتی کی مانند ہے کہ جو آبیاری یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں، اس کھیتی کی مانند ہے جو آبیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جائے۔ تو یوں ہم نے سامعین خطبہ نمبر 16 کو پڑھنے کے بعد اس میں لکھی ہوئی تفصیلات کو بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم خطبہ نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں نے سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض دو شخص ہیں۔ جہاں لکھا ہے تمام لوگوں، وہاں تمام کے اوپر اشارہ ہے، وہ ہم خطبہ ختم کرنے کے بعد اس کے بارے میں پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، یا چلیے ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں تو خطبے کا اندازہ اچھا بہتر ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ تمام سے مطلب یہ کہ تشریح میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے دو قسم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیک مبغوض اور بدترین خلائق قرار دیا ہے۔ ایک وہ جو سرے سے اصول عقائد ہی میں گمراہ ہیں اور گمراہی کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر اپنے قیاس و رائے سے احکام گڑھ لیتے ہیں اور اپنے مقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گمراہی و کج روی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی ضلالت کا بویا ہوا بیج برگ و بار لاتا ہے اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سائے میں پناہ دیتا رہتا ہے، اور یہ گمراہی بڑھتی ہی رہتی ہے اور چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سر لادا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی اٹھانا پڑیں گے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے، یہ ہم نے اس میں جو اشارہ تھا پڑھ لیا، اب خطبہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا آڈیو میں ٹائم بڑھ جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ تمام لوگوں میں، تمام کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے، لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض دو شخص ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگزشتہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و عاشتی کے فائدے سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کے لیے اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کے فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے
الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے۔ پیج 132 پہ ہم آ گئے۔ اس طرح الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر، وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہ صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے تنکوں کو۔ خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کی ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جب اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ تو سامعین، یوں ہم نے خطبہ نمبر 17 مکمل کر لیا، اور ہم پیج نمبر 133 پر کے پہلے پیراگراف تک فارغ مکمل ہو گیا ہمارا آج کا یہ اس میں ترجمے جو ہم نے تشریح پڑھی تھی اس سمیت۔ تو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں اگلے خطبہ نمبر 18 کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔